خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کے بچوں کے مسائل حل کرنے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم کانوں کے بارے میں یعنی کہ اینٹی، ناک کان گلے کے مسئلوں کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچا رہے تھے۔ سوال یہ کیا گیا کہ کانوں کے امراض سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس کی ابتدا تو اسی وقت ہو جانی چاہیے جب ایک نومولود جنم لیتا ہے۔ اس کی سماعت کو چیک کرنے کا بہترین طریقہ ہمارے ہاں صدیوں سے موجود ہے۔ نومولود کے کان میں اذان دیتے وقت اگر بچہ الرٹ ہو جائے یا تالی بجانے سے وہ چونک پڑے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی قوت سماعت ٹھیک ہے۔ بعد میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ 1 سال کی عمر میں بچے کو کم از کم ایک لفظ ضرور بولنا چاہیے، اور دوسری سالگرہ تک بچے کو چھوٹے چھوٹے فقرے ادا کرنے چاہیے۔ اسی طرح جو بچے چند الفاظ صاف اور واضح ادا نہیں کر پاتے تو ان کے والدین کو اس پر فوری توجہ دینی چاہیے۔ بعد ازاں اگر بچہ ٹی وی نہایت قریب سے دیکھتا ہے یا ٹیچر کے مطابق کلاس میں اس کی باتوں کو غور سے نہیں سنتا تو بھی فوری نوٹس لینا چاہیے۔ خاص طور پر ان بچوں پر زیادہ توجہ دینی چاہیے جو اس عمر میں بھی فیڈر پیتے ہیں۔ اصل میں فیڈر ناک کان گلے کے بہت سے امراض کا سبب ہے۔ بعض اوقات سوتے وقت دودھ پلانے سے یہ سانس کی نالی میں یہ ناک کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اگر فیڈر ہی دینا ہے تو ہمیشہ بٹھا کر دینا چاہیے، یعنی بچہ پیتے وقت پوری طرح فعال ہو۔ اسی طرح چوسنی بھی انفیکشن کا سبب بنتی ہے اور اس سے دانت اور جبڑے ٹیڑھے ہو سکتے ہیں۔ ماؤں کو چاہیے کہ وہ جتنی جلد ممکن ہو فیڈر سے جان چھڑا کر فیڈنگ کپ پر آ جائیں۔ بہرحال اگر خدا نخواستہ اگر کسی طرح انفیکشن ہو جائے تو اس کا مؤثر علاج ممکن ہے۔ مزید احتیاطی تدابیر کے بارے میں ہم بتانا چاہیں گے۔ اسلام میں صفائی ستھرائی کا حکم دیا ہے۔ یہی تمام امراض سے بچنے کا بہترین احتیاطی تدابیر ہے۔ دن میں 5 بار وضو، جس میں ناک کان منہ خاص طور پر دھلتے ہیں، اس سے انسان ہر قسم کے انفیکشن سے بچا رہتا ہے۔ دوسرا ورزش ہے، جس سے انسانی جسم میں خون کی گردش صحیح رہتی ہے اور جسم کے ہر عضو تک خون پہنچتا رہتا ہے، جس سے تمام اعضاء صحت مند رہتے ہیں۔ ناک کے بارے میں کچھ معلومات ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ ناک کو انسانی چہرے میں ماسٹر آف پیس آف گاڈ کہا جاتا ہے، یعنی خدا کی تخلیق کردہ ایک ایسا شاہکار جو چہرے کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ انسانی جسم کو صاف ہوا بھی مہیا کرتا ہے۔ ناک کی چھت پر دماغ سے قریب ہوا کی نکاسی کے حیرت انگیز نظام کے ساتھ سونگھنے کا ایک سینسر بھی لگا ہے جو ہمیں خوشبو کا احساس دلاتا ہے۔ ناک کے بال جراثیم، گرد و غبار، دھوئیں وغیرہ کو روکتے ہیں، اس لیے ناک کے بالوں کا کاٹنا نہیں چاہیے۔ انسان 1 منٹ میں 14 سے 20 بار یعنی کہ 14 سے 20 ٹائمز سانس لے کر 500 cc ہوا اندر کھینچتا ہے۔ ناک کا پچھلا حصہ اس ہوا کو خشکی کو ختم کر کے پھیپھڑوں تک پہنچاتا ہے۔ غرض قدرت کا یہ شاہکار جسم انسانی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب امریکہ اور یورپ میں ناک کی خوبصورتی اور کینسر سرجری کے مراکز قائم ہیں، جہاں سے جدید ٹریننگ لینے کا موقع مل سکتا ہے اور ان مسائل کو جو کہ کچھ لوگوں کے لیے بدصورتی کی وجہ ثابت ہوتے ہیں، بہتر طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا ہے۔